تنم فرسودہ جا پارا سے ہجراں یا رسول اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. آئیے ہم اور آپ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و قریبنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. آج میری گفتگو کا عنوان ہے صبر کی اہمیت اور ماتم کی شرعی حیثیت. سورہ بقرہ کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: اے محبوب، خوشخبری سنائیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے مال ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں اور یہی لوگ سیدھے راستے پر. سورہ بقرہ کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش بخت لوگوں کو اپنی نوازشات اور رحمتیں عطا کرنے کی بشارت سنانے کا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، کیونکہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے رنج و غم اور مصیبت و علم سے اسے کم و بیش دوچار ہونا ہی پڑتا ہے. قرآن کریم نے اپنے ماننے والوں کو اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونے دیا کہ اسلام کے دامن میں پناہ لینے سے وہ ہر طرح کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے بچ گئے ہیں. البتہ قرآن کریم نے مسلمانوں کو صبر کی ایک ڈھال دے دی ہے جس سے وہ مصائب اور حوادث کے بے رحم حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. انہیں ایک ایسا عقیدہ دے دیا ہے جو ان کے سکون و قرار کو نازک ترین لمحوں میں بھی سلامت رکھ سکتا ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ جس کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اس میں مقابلے کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اور مصیبتیں اسے خشخاص کی طرح بہا کر لے جاتی ہیں. لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مصائب کے سامنے ڈٹا رہے تو یہ کالے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں. نیز جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں بھی اور میرا سب کچھ میرا اپنا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ کسی کے مرنے یا کھیتی باڑی اور کاروبار میں نقصان واقع ہونے سے اتنا دلگیر ہی کیوں ہوگا کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جائے، بلکہ وہ نئی جد و جہد کے لیے اپنے آپ کو تازہ دم پائے گا. اس لیے قرآن مجید نے رنجیدہ واقعات کی طویل فہرست ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ وہ طریقہ بھی بتا دیا جس پر عمل کر کے وہ انسان ان نازک مرحلوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: الصبر الجمیل هو الذی لا شکوى فیہ الی الناس، کہ صبر جمیل یہ ہے کہ تو کسی تکلیف کا شکوہ لوگوں کے سامنے نہ کرے، اور صاحب عظمت حضرات کا یہی شیوہ ہے کہ وہ کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہیں لاتے. اور وہ لوگ جو مصائب و آلام اور پریشانیوں میں صبر کا دامن تھام لیتے ہیں
اللہ تعالیٰ ان باہمت اور عالی حوصلہ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت طیبہ میں مع کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، اس سے خصوصی معیت مراد ہے، یعنی اللہ کی تائید و نصرت کی معیت۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سنگت سے وہ خاص سنگت مراد ہے جس کی ماہیت بیان نہیں ہو سکتی، صرف عارف حضرات ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انہیں یہ خوشخبری دیتا ہے کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرح طرح کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور انہیں سیدھی راہ پر ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق مرحمت کی جاتی ہے، اور جو ان کا نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جو کسی بندے کو مصیبت پہنچتی ہے اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بندہ مومن کے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اگر کسی کا کوئی عزیز یا بیٹا فوت ہو جاتا ہے وہ اس کی وفات پر جزع و فضا نہیں کرتا بلکہ یہ پڑھتا ہے الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی من مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ الحمدللہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ تو مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم نے میرے بندے کے بیٹے یا عزیز کی روح قبض کر لی اور اس کے دل کا سکون چھین لیا ہے، تو اس میرے بندے نے اس وقت کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اس نے یہ پڑھا الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ابنوا لعبدی بیتا من الجنت وسموہ بیت الحمد، کہ تم میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اسے بیت الحمد کا نام دو، اور میں اسے اس کا نعم البدل بھی عطا فرماؤں گا۔ ائمہ کرام کے نزدیک صبر کا مقام کیا ہے؟ صبر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد فاذا ذهب الراس ذهب الجسد كذلك اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، کہ صبر کا ایمان سے اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح جسم کے ساتھ سر کا تعلق ہے، جب جسم سے سر جدا ہو جائے تو جسم بھی ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جب صبر ختم ہو جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک واقعہ ہے کہ جب غزوہ احد میں بہت سارے مسلمان اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام شہید ہو گئے، جن میں مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے جواں مرد بھی تھے، تو جب حضور میدان احد سے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لائے تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مغموم پایا اور آپ کے چہرے کو افسردہ دیکھا، تو آپ نے پوچھا اے علی کیا وجہ ہے کہ تو افسردہ ہے؟ تو آپ نے عرض کی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں افسردہ نہ ہوں جبکہ میرے بہت سے ساتھی جام شہادت نوش فرما کر فردوس بری میں جا پہنچے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نوازشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن میں شہادت سے محروم رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ، ان قریب وہ وقت آئے گا جب آپ کی مانگ سے لے کر آپ کی داڑھی مبارک کو خون سے رنگین کیا جائے گا، تو اس وقت صبر کرنا۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ نوید جاں فضا سن کر گویا ہوئے کہ اے اللہ تعالیٰ کے محبوب، میں اس وقت شکر کروں گا کیونکہ صبر مصیبت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے، اور شہادت اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا۔ اس واقعے سے دو باتیں واضح ہوئی۔
پہلی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں صبر کی اہمیت اتنی عظیم تھی، اور دوسری بات جام شہادت نوش کرنا، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام نعمت عظمیٰ یقین کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پاک نفوس کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں واقع ہونے والے واقعات سے بھی باخبر تھے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے، غزوہ بدر کے موقع پر ایک انصاری عورت کا اکلوتا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میرا اکلوتا بیٹا جو شہید ہو گیا ہے وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ اگر وہ جنت میں ہے تو میں اس پر صبر کروں اور اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کروں، اور اگر وہ جنت میں نہیں تو پھر میں اس پر خوب دل کھول کر روؤں اور اس کا ماتم کروں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علیک الصبر والشکر، تجھ پر شکر اور صبر ہے، یعنی تیرا بیٹا جنت کے اس مقام پر ہے جس کو فردوس اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو گویا آپ زمین پر ہوتے ہوئے عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں، اور مصیبت کے وقت صبر نہ کرنا اعمال کے ضائع ہونے کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان سے ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرب المسلم یدہ علی فخذہ عند المصیبت احباط لاجرہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت مسلمان کا اپنی ران پر بے صبری کرتے ہوئے ہاتھ مارنا اس کے نیک اعمال کا اجر ضائع کر دیتا ہے۔ ماتم زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماتم کرنا اور نسب میں تہمت لگانا یہ زمانے جاہلیت کی خصلتوں میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اثنان فی الناس ہما بہم کفر، الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ لوگوں میں دو خصلتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وہ کفر میں مبتلا ہیں، کسی کے نسب پر تہمت لگانا اور میت پر نوحہ کرنا۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ نسب پر تہمت لگانا اور ماتم کرنا حرام ہے، اور اگر ان کو جائز اور حلال سمجھ کر کیا جائے تو یہ کفر ہے۔ اور علماء نے یہ تصریح فرمائی ہے کہ یہ دونوں خصلتیں زمانے جاہلیت کی ہے، اور ان کی حرمت اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور وہ آیات طیبات جن میں اللہ تعالی نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے وہ بھی اس کی حرمت کی واضح دلیل ہیں، کیونکہ بے صبری کرنا یہ صبر کی ضد ہے، اور بے صبری قطعی حرام ہے، اور حرام قطعی کا انکار کفر ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمن سے سبقت لے جاؤ۔ دوسرے مقام پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ عربوں میں یہ عام رواج تھا کہ جب ان کا کوئی آدمی فوت ہو جاتا یا اسے قتل کر دیا جاتا تو وہ اس پر کئی دن سوگ مناتے، اس کا ماتم کرتے رہتے اور لوگوں سے بھی ماتم کرواتے، اس کے مرثیے پڑھتے، مفاخر بیان کرتے، اور ایسے پرسوز انداز میں اشعار کہتے جنہیں پڑھ کر وہ خود بھی روتے اور سننے والوں کو بھی رلاتے، کیونکہ جو ان مرثیوں اور اشعار کو سنتا تو وہ اپنے آپ پر ضبط نہ کر سکتا، اور وہ بھی آہو زاری کرنے اور بین کرنے میں ان کے ساتھ مشغول ہو جاتا۔ کتب تاریخ سے ایسے دو واقعات ذکر کرنے پر اکتفا کرتا ہوں جن سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ زمانے جاہلیت ایک عورت تھی جس کا نام خنسا تھا۔ وہ مشہور شاعرہ تھی، اس کا کلام فصاحت و بلاغت کا معیار تھا۔ اس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا جو اس کی نظر میں بڑا ہی بہادر اور دلیر تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے فراق میں ایسا قصیدہ منظوم کیا جسے پڑھ کر وہ خود بھی روتی اور سننے والوں کو بھی رلاتی تھی۔
اور اس کا وہ قصیدہ عربی لغت میں فصاحت و بلاغت کا معیار تصور کیا جاتا ہے۔ اپنے بھائی کے رنج و غم کی وجہ سے رو رو کر اس نے اپنی قوت بصارت ختم کر لی تھی اور وہ نابینا ہو گئی تھی، لیکن جب اسلام کی نورانی کرنوں نے اس کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئی، اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ایسا سمایا کہ اس کے دل کی کائنات بدل گئی اور وہ تعلیمات اسلامیہ کی شہدائی بن گئی اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنے تینوں بیٹے جو اس کی زندگی کا بظاہر آخری سہارا تھے، جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کے لشکر میں شامل کر دیے۔ وہ اپنے تینوں بیٹوں کو لے کر مسلمانوں کے امیر لشکر کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میں اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے ان تینوں جگر گوشوں کو پیش کرتی ہوں، انہیں قبول فرمائیے۔ پھر اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، انہیں تھپکی دی اور یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، میں تمہیں دین اسلام کی سر بلندی، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور حصول شہادت کے لیے میدان کارزار میں پیش کر رہی ہوں، اور میں تم سے یہ وعدہ لیتی ہوں کہ تم مجاہدوں کی طرح جہاد کرو گے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرو گے اور دشمن کی تمام ضربات کا نشانہ اپنے سینوں کو بناؤ گے، اور اگر تم میں سے کسی کی کمر میں زخم لگے ہوئے میں نے پایا تو میں اس سے راضی نہیں ہوں گی اور قیامت کے دن اس سے باز پرس کروں گی۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے اپنی پوری فوجی قوت جھونک دی تھی اور مجاہدین اسلام نے بھی سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم کر رکھا تھا۔ گھمسان کا رن پڑا، 3 دن مسلسل جنگ ہوتی رہی، دونوں جانب سے پشتوں کے پشتے لگ گئے اور مجاہدین اسلام کے شہداء میں وہ تینوں بھائی بھی شہید پائے گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی اور مسلمان فتح یاب ہوئے اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئی تو وہ اپنے عصا کے سہارے چلتی ہوئی اپنے بیٹوں کی خبر گیری کے لیے میدان کارزار کی طرف چل پڑی۔ راستے میں اسے بتایا گیا کہ اے بوڑھی مومنہ، تیرے تینوں بیٹے شہادت کا جام نوش کر چکے ہیں۔ تو اس نے یہ خبر بڑے حوصلے سے سنی، نہ آہو فغا کیا، نہ وویلا کیا اور نہ ہی اپنے بیٹوں کی وفات پر کوئی مرثیہ کہا، بلکہ اس نے کہا مجھے اپنے بیٹوں کی لاشوں پر لے چلو، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لہذا اسے پکڑ کر اس کے بیٹوں کے پاس لے جایا گیا۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں کی لاشوں کو الٹا کرو تاکہ میں اس کی پشتوں پر ہاتھ مار کر دیکھوں کہ کیا کوئی ضرب کسی کی پشت پر تو نہیں لگی۔ لہذا انہوں نے اس کی فرمائش پر لاشیں الٹ دیں اور اس نے اپنے بیٹوں کی پشتوں پر ہاتھ پھیرا تو وہاں کسی ضرب کا نشان نہ پایا۔ تو اس وقت اس نے بجائے اس کے کہ وہ بین کرتی، وویلا کرتی اور ماتم کرتی، اس نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی بشہادت ہؤلاء، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھے ان بیٹوں کی شہادت سے شرف بخشا۔ یہ ہے اسلامی انقلاب جس نے اس عورت کو اتنا جری، بہادر اور شجاع بنا دیا کہ جو پہلے غم و اندوہ میں مبتلا کرنے والے مرثیے پڑھتی تھی، اب وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے اور شہادت کو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تصور کر رہی ہے۔ امرؤ القیس کا نام کون نہیں جانتا؟ وہ ایک مشہور و معروف شاعر تھا۔ زمانے جاہلیت کی کئی خوبیوں سے آراستہ تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے زمانے جاہلیت کے رسم و رواج کے مطابق اپنی بیٹیوں کو وصیت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد میری قبر پر خیمہ نصب کر کے 1 سال تک میرے مرثیے کہنا، خوب سوگ منانا، رونا اور ماتم کرنا، اور 1 سال کے بعد اسے ترک کر دینا، پھر میں تمہیں معذور سمجھوں گا۔ صرف یہ نہیں بلکہ عرب میں ایسی مخصوص عورتیں تھیں جو مرثیہ خوانی اور نوحہ کرنے میں مشہور تھیں۔ وہ انہیں بلاتے، بھاری رقوم پیش کرتے اور ان سے اپنے مرنے والوں پر مرثیہ خوانی کرواتے تھے، اور یہ سلسلہ مسلسل کئی دنوں تک جاری رہتا۔ اسی سلسلے میں ایک اور واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت عمر بن عاص جنہیں مصر فتح کرنے کا شرف حاصل ہوا،
جب ان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ بڑے بے چین ہو گئے، چارپائی پر کبھی ادھر پہلو بدلتے اور کبھی ادھر پہلو بدلتے اور زار و قطار روتے۔ آپ کے صاحبزادوں نے پوچھا کہ ابا جان آپ اتنے کیوں پریشان ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسلام کے صدقے تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ میری زندگی کا پہلا مرحلہ سراپا کفر تھا، اگر میں اس میں مر جاتا تو میں سیدھا جہنم میں جاتا، اور میری زندگی کا دوسرا مرحلہ وہ تھا جس میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ اگر اس مرحلے میں مر جاتا تو میں یقیناً سیدھا جنت میں جاتا، لیکن میری زندگی کا وہ مرحلہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد گزرا ہے اس کے متعلق مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس لیے میں پریشان ہوں، لیکن میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو اس کے مطابق عمل کرنا۔ وقال لابنه وهو في سياق الموت اذ انا مت فلا تصحبن نائحة ولا نارا واذ دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزورا ويقسم لحمها حتى استانس بكم وعالم ماذا اراجع برسل ربي، کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پیچھے نہ تو کوئی نوحہ اور بین کرنے والی لانا اور نہ ہی آگ، اور جب تم مجھے دفن کر دو اور میری قبر پر خوب مٹی ڈال دو تو میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر کھڑے ہو کر کچھ پڑھتے رہنا جتنی دیر قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بنا کر تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ میں تمہارے ساتھ مانوس رہوں اور میں جان لوں کہ میں اپنے رب کے قاصدوں کا یعنی منکر نکیر کا کیا جواب دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ عربوں کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ میت کے پیچھے مرثیہ پڑھنے والیاں اور نوحہ کرنے والیاں نوحہ اور مرثیہ خوانی کرتی تھیں، اور وہ میت کے ہمراہ آگ بھی لے جاتے تھے، کیونکہ اسلام نے ان دونوں کبھی رسموں کو حرام قرار دیا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اولاد کو اس سے منع فرما دیا۔ صرف حرام ہی قرار نہیں دیا بلکہ ایسا کرنے والوں کو شدید وعید بھی سنائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من لطم الخدود وضرب الصدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنے رخساروں کو پیٹا اور سینہ کوبی کی اور گریبان چاک کیے اور زمانے جاہلیت کی طرح غلط دعوے کیے یعنی بین اور وویلا کیا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں۔ اسی طرح موتا کے مقام پر جب رومیوں کے ساتھ جنگ ہوئی جس میں رومیوں کے لشکر کی تعداد تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب تھی اور مسلمان مجاہدین کی تعداد بعض روایات کے مطابق 3000 یا اس سے کم و بیش تھی، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جرنیلوں کے یکے بعد دیگرے نام منتخب فرمائے تھے۔ وہ یہ تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر طیار بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات نے یکے بعد دیگرے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ ادھر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شہادت اور دیگر جنگی حالات کی خبر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کے لیے ان کے خاندان والوں کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی رفیقہ حیات اسماء بنت امیس نے عرض کی کہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، انہیں آج شہادت کا شرف حاصل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ان کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ یہ چیخ سن کر بہت سی عورتیں جمع ہو گئی۔ ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، یا اسماء لا تقولی حجرا ولا تضربی خدا، کہ اے اسماء کوئی بےہودہ بات زبان پر نہ لانا اور اپنے رخساروں پر تماچے نہ مارنا۔ پھر آپ نے یہ دعا فرمائی،
اللہم قدمہ یعنی جعفرا الی احسن الثواب واخلفہ فی ذریتہ باحسن ما خلفتہ احدا من عبادک فی ذریتہ۔ اے اللہ جعفر کو بہترین ثواب عطا فرما، اور اے اللہ تو جعفر کی اولاد کے لیے اس کا بہترین قائم مقام بن، جس طرح تو اپنے بندوں میں سے اپنے کسی بندے کا ان کی اولاد کے لیے قائم مقام ہوا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ کو ماتم کرنے سے منع فرما دیا، ورنہ جس بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا تھا اس پر آپ خود بھی ماتم فرماتے اور ان کے گھر والوں کو بھی ماتم کرنے کی اجازت دیتے۔ صرف آپ نے اپنے آنسو بہانے تک ہی اس کو محدود رکھا اور اپنے غم کو ہلکا کیا۔ آنسو بہانا ناجائز اور حرام نہیں، البتہ زبان سے وویلا کرنا، ہاتھ سے منہ پر تماچے مارنا اور سینہ کوبی کرنا ضرور حرام اور ناجائز ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضرات ماتم کو صرف جائز ہی تصور نہیں کرتے بلکہ اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے افراد کی حد تک پہنچ جاتے ہیں اور شرعی احکام کو بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ ہی انہیں جمعے کی نماز ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ ان کی کتابوں میں اس کے متعلق کیا لکھا گیا ہے؟ صبر پر بحث کے ضمن میں ان کی ایک معتبر کتاب اصول کافی کے 2 حوالے جات پیش کیے گئے ہیں۔ فروع کافی اور جلاء العیون کے مصنفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کی گئی وصیت کو اس طرح نقل کرتے ہیں: اوصى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها عند الوفاة وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أنا مت فلا تخمشي علي وجها ولا ترخي شعرا ولا تنادي بالويل ولا تقيمي علي نائحة۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت فرمائی اور فرمایا: اے میری لخت جگر، جب میں فوت ہو جاؤں تو میری وجہ سے اپنا چہرہ نہ نوچنا، اپنے بال نہ کھولنا، اور ہائے میں اجڑ گئی نہ پکارنا، اور میرے اوپر کسی نوحہ کرنے والی کو کھڑا نہ ہونے دینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق خوب عمل کیا، نہ خود ماتمی محفل منعقد کی اور نہ ہی کسی کو یہ موقع میسر کیا کہ وہ آپ پر مرثیے پڑھے یا نوحہ کرے۔ دوسرا حوالہ حضرت سیدنا علی کلام اللہ وجہ الکریم ایک فرمان جس کو نہج البلاغہ کے مصنف نے روایت کیا ہے، وہ اس طرح ہے: ومن كلامه عليه السلام قاله وهو يلي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجهيزه بأبي أنت وأمي قد انقطع بموتك ما لم ينقطع بموت غيرك من النبوة والإنباء بالغيب وإخبار السماء خصصت حتى صرت مسلبا عن سواك وعممت حتى صار الناس فيك سواء لولا أنك أمرت بالصبر وفنهيت عن الجزع لأنفضنا عليك ماء الشؤون۔ کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول ہے جو آپ نے اس وقت فرمایا جبکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجہیز و تکفین اور غسل سے فارغ ہوئے، کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی موت سے وہ چیزیں منقطع ہو گئی ہیں جو آپ کے غیر کی موت سے منقطع نہیں ہوئی، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینا اور آسمان کی طرف سے خبریں دینا بھی منقطع ہو گیا، آپ کو فضائل و کمال سے خاص کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کے غیروں سے انہیں چھین لیا گیا ہے، آپ کو کرامت کا تاج پہنایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے سامنے تمام لوگ برابر ہو گئے۔ اگر آپ نے صبر کرنے کا حکم نہ دیا ہوتا اور جزع و فضا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم رو رو کر آنکھوں کا پانی ختم کر دیتے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماتم کرنے، بے صبری کا مظاہرہ کرنے اور جزع و فضا کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ السلام علیکم دوستو،
اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ صحیح نہ تمام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔